بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم مطالعہ پاکستان کا نیا چیپٹر شروع کریں گے جس کا عنوان ہے آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ اس ہیڈنگ کے تھرو جو سب ہیڈنگز ہم آج پڑھیں گے ان میں سب سے پہلے تو ہم پڑھیں گے پاکستان میں افزائش آبادی اور تقسیم، کہ پاکستان میں آبادی کس شرح سے بڑھ رہی ہے، کن علاقوں میں زیادہ ہے اور کن علاقوں میں کم ہے۔ اس کے بعد جو ہم ہیڈنگ پڑھیں گے وہ ہے بیٹا آبادی کی تقسیم اور گنجانیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یعنی کہ اگر کسی جگہ پر آبادی گنجان ہے، زیادہ ہے، تو کن عوامل کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ ہے، اور اگر کہیں کم ہے تو کن عوامل کی وجہ سے، کن اسباب سے، کن وجوہات کی بنا پر وہاں پر آبادی کم ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے شہری اور دیہی بنیاد پر آبادی کی تقسیم، یعنی شہروں میں کتنے فیصد لوگ آباد ہیں اور دیہاتوں میں کتنے فیصد لوگ آباد ہیں، شہروں میں آبادی بڑھ رہی ہے یا آبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور آبادی کے بڑھنے سے شہروں کو کیا نقصانات ہو رہا ہے، یہ سب باتیں ہم اس ہیڈنگ میں پڑھیں گے۔ اور آخر میں ہم جو ہیڈنگ پڑھیں گے وہ ہے صنفی لحاظ سے آبادی کی تقسیم، یعنی کہ پاکستان میں کتنے فیصد مرد ہیں اور کتنی فیصد عورتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بیٹا آج ہمارا لیکچر ہے۔ آئیے بیٹا ہم اپنے لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں، اور پہلی ہیڈنگ ہے پاکستان میں افزائش آبادی اور اس کی تقسیم۔ تو بیٹا پاکستان آبادی کے لحاظ سے ایک گنجان آباد ملک ہے، یعنی کہ یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے۔ ایک سوال امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت عام ہے، اور وہ میں نے آپ کو دیکھا گرین لائن سے میں نے اس کا بنا دیا، اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ آبادی کی گنجانیت سے کیا مراد ہے۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے بڑا اہم سوال ہے بیٹا، شارٹ کوشچن، آبادی کی گنجانیت سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ ایک مربع کلومیٹر کے رقبے میں، مربع کلومیٹر سے مراد یہ ہے کہ 1 کلومیٹر چاروں اطراف سے 1 کلومیٹر اگر ہو تو وہ ایک مربع کلومیٹر بن جائے گا۔ تو ایک مربع کلومیٹر کے رقبے میں جتنے لوگ آباد ہیں اسے ہم کہتے ہیں اس ملک کی گنجانیت۔ اگر ایک مربع کلومیٹر میں زیادہ لوگ آباد ہیں تو وہاں پہ آبادی کی گنجانیت زیادہ ہے، اگر کم لوگ آباد ہیں تو وہاں آبادی کی گنجانیت کم ہے۔ جیسے کہ پنجاب میں آبادی فی مربع کلومیٹر بہت زیادہ ہے تو یہ زیادہ گنجان آباد ہے، اور بلوچستان میں اگر دیکھا جائے تو 1 مربع کلومیٹر میں کم لوگ آباد ہیں تو وہاں پہ آبادی کی گنجانیت پاکستان میں کم ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، اور پاکستان سے پہلے جو 5 ممالک ہیں ان کے بالترتیب نام یہ ہیں، جس میں ایک چین ہے، پھر بھارت ہے، تیسرے نمبر پر امریکہ ہے، چوتھے نمبر پہ انڈونیشیا ہے، اور 5ویں پہ برازیل ہے، اور 6ٹھے پر پاکستان ہے۔ اگر ہم پاکستان کی آبادی کو دیکھتے ہیں تو 2013 اور 14 کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی آبادی 188.02 ملین ہے، تو یہ تقریباً 18 کروڑ اور 80 لاکھ سے کچھ زیادہ بنتی ہے، تو آپ تقریباً 19 کروڑ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں بڑھنے کی شرح دیکھیں تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1.95% سالانہ اس آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم
98 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی دیکھتے ہیں تو وہ تھی 13,23,52,000۔ اب اگر ہم یہ 1998 کی ہے، اگر 2012 یعنی 2012 میں دیکھتے ہیں تو یہ آبادی بڑھ کر 13 کروڑ سے تقریباً 18 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اگر آبادی اسی طرح سے بڑھتی رہی تو پھر تقریباً 2050 تک پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک بن جائے گا۔ اس وجہ سے اس آبادی کو دیکھنا چاہیے۔ آبادی کے لحاظ سے دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس میں ایک تو آبادی کی تقسیم ہے کہ کن علاقوں میں آبادی زیادہ ہے اور کن علاقوں میں کم ہے، اور دوسری اس کے بڑھنے کی شرح ہے کہ آبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی گنجانیت کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جدید اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی کی موجودہ گنجانیت 226 افراد فی مربع کلومیٹر ہے، کہ ایک مربع کلومیٹر میں 226 افراد ہیں۔ گویا رقبہ وہی ہے مگر آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ وسائل بھی ظاہر بات ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہے جس شرح سے آبادی بڑھ رہی ہے، اور اس وجہ سے مہنگائی بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اگر ہم اکنامک سروے کے مطابق دیکھیں تو پاکستان کی شہری آبادی جو ہے وہ 72.50 ملین ہے، جو کہ 2011-12 میں 67.55 ملین تھی، یعنی کہ شہروں میں آبادی پہلے کی بنسبت تیزی سے بڑھنے کا رجحان ہے۔ اگر ہم دیہی علاقوں میں دیکھیں تو اس وقت دیہی علاقوں میں 115 ملین تقریباً آبادی ہے، جو کہ 2011 اور 12 میں وہ 113 ملین تھی، بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں دیہاتوں میں کم ہو رہی ہے اور شہروں میں آبادی بڑھ رہی ہے، ان کے لوگ دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اور اگر خواتین کی اوسط عمر دیکھیں وہ تقریباً 66.9 ایئرز ہے، اور مردوں کی اوسط عمر جو ہے وہ 64.9 ایئرز ہے۔ یہ خواتین کی اوسط عمر زیادہ ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی مجموعی آبادی کی اوسط عمر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں کو ایڈ کر لیجئے، پلس کر لیجئے اور 2 پہ ڈیوائڈ کر دیجئے، تو وہ آپ پاکستان کی اوسط عمر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں صوبوں کے لحاظ سے آبادی کی گنجانیت کہ پاکستان کے کس صوبے میں زیادہ اور کس صوبے میں کم لوگ آباد ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کے 5 صوبے ہیں، اور سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، اور اس وجہ سے صوبہ پنجاب جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے بھی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ لیکن رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے۔ پاکستان کی آبادی کا تقریباً 54% لوگ جو ہیں، حصہ جو ہے وہ پنجاب میں رہتا ہے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو آدھی سے زیادہ آبادی 5 صوبوں کی آدھی سے زیادہ آبادی پاکستان کی پنجاب میں آباد ہے۔ اور جبکہ پنجاب میں اگر ہم فی مربع کلومیٹر آبادی دیکھتے ہیں تو وہ 354 افراد ہیں، بہت بڑی تعداد ہے کہ ایک مربع کلومیٹر میں 354 افراد رہتے ہیں۔ جبکہ بلوچستان کو دیکھیں تو بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اگر ہم وہاں فی مربع کلومیٹر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ فی مربع کلومیٹر صرف 19 افراد ہیں، وہ پنجاب میں سب سے زیادہ۔ اور سندھ میں دیکھیں تو فی مربع کلومیٹر 2213 افراد ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سندھ سے زیادہ ہیں، اور وہاں پہ 236 افراد فی مربع کلومیٹر ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ آبادی پنجاب میں ہے،
اور پنجاب پر آبادی کا دباؤ یا پریشر بھی بہت زیادہ ہے۔ جی بیٹا اگلی ہیڈنگ دیکھیے، مردم شماری۔ تو مردم شماری کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو شمار کرنا، کہ کسی ملک میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنے افراد رہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں مردم شماری۔ اگر باقاعدہ اس کی ڈیفینیشن کریں تو فرسٹ لائن اور تھرڈ لائن کا کچھ حصہ ملائیں گے تو اس کی ڈیفینیشن یوں بنے گی، کسی ملک کے متعلق با مقصد اور کامیاب منصوبہ بندی کے لیے آبادی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق ضروری کوائف، اس کے بعد تھرڈ لائن میں آ جائیے، ضروری کوائف کو جاننے کا عمل مردم شماری کہلاتا ہے۔ اب وہ ضروری کوائف کون کون سے ہیں؟ مثلاً کل آبادی کتنی ہے اور اس کی علاقائی تقسیم کتنی ہے، کس علاقے میں کتنے فیصد لوگ رہتے ہیں، شہری اور دیہاتی آبادی کا تناسب ہے، شرح افزائش ہے کہ آبادی کس شرح سے بڑھ رہی ہے، فی مربع کلومیٹر آبادی ہے، اس کے بعد تعلیم اور تعلیمی قابلیت ہے اور لوگوں کے اہم پیشے۔ یہ معلومات، یہ وہ ضروری کوائف ہیں جن کے جاننے کے عمل کو مردم شماری کہتے ہیں۔ پاکستان میں مردم شماری ہر 10 سال بعد کی جاتی ہے، لیکن ایک بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بر صغیر میں سب سے پہلی مردم شماری 1881 کہ 1881 میں ہوئی۔ پھر یاد رکھیے کہ بر صغیر میں سب سے پہلی مردم شماری 1881 1881 میں ہوئی، اور جبکہ پاکستان میں سب سے پہلی مردم شماری نیچے گوشوارے میں دیکھیے تو 1951 لکھا ہوا، تو پاکستان میں سب سے پہلی مردم شماری 1951 کہ 1951 میں ہوئی۔ یہ دو باتیں آپ نے عزیز طلبہ یاد رکھنی ہیں کہ ایک تو بر صغیر میں پہلی مردم شماری 1881 میں ہوئی اور پاکستان کی پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی۔ تو اگر اس وقت دیکھیں تو پاکستان کی آبادی جو تھی 3.37 کے تقریباً 3.5 کروڑ تھی۔ 1961 میں یہ آبادی بڑھ کر 4.28 کروڑ ہو گئی۔ 1972 میں تقریباً 6.5 کروڑ، 1981 میں تقریباً 8.5 کروڑ اور 1998 میں تقریباً 13 کروڑ اور تقریباً 23 لاکھ ہو گئی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آبادی میں اضافہ کافی تیزی کے ساتھ ہے۔ تو آئیے بیٹا ہم اپنی اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، اور ہماری اگلی ہیڈنگ ہے آبادی کی تقسیم اور گنجانیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ یہ سوال کافی اہم ہے، ایز اے لانگ کوشچن بھی اہم ہے اور شارٹ کوشچن بھی اس کا بن سکتا ہے کہ کوئی سے 2 یا 3 یا 4 عوامل تحریر کیجئے جو آبادی کی گنجانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ان باتوں کو اور اس سوال کو بخوبی یاد کرنا ہے۔ تو آبادی کی تقسیم و گنجانیت پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟ تو کسی ملک کی آبادی کی تقسیم و گنجانیت ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی ملک میں زیادہ لوگ ہیں، کسی ملک میں کم لوگ ہیں، اور ہر ملک کے اندر بھی آبادی کی گنجانیت یا آبادی کی تقسیم ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی علاقے میں بہت زیادہ افراد رہ رہے ہوتے ہیں اور کسی علاقے میں کم افراد رہ رہے ہوتے ہیں۔ آئیے بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ آبادی کی تقسیم اور اس کی گنجانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو عامل ہے وہ ہے جغرافیائی عوامل۔ تو کسی علاقے کی زمین کا ہموار ہونا، نرم ہونا اور زرخیز ہونا اس آبادی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر زمین ہموار ہے، نرم ہے، زرخیز بھی ہے، کھیتی باڑی اور باغبانی کے لیے وہ انتہائی موزوں اور مناسب ہے، وہاں پیداواری صلاحیت زمین کی زیادہ ہے، تو لوگوں کے وسائل بھی وہاں پہ بڑھ جاتے ہیں
اور اس وجہ سے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ رہتے ہیں بنسبت ان علاقوں کے جہاں پر پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، یا وہاں کی زمین بنجر ہے، وہاں پر پانی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، تو وہاں پہ آبادی کم ہوتی ہے۔ اور جن علاقوں میں زمین زرخیز ہوتی ہے، زراعت کے لیے مناسب ہوتی ہے، پانی میسر ہوتا ہے، تو وہاں پر آبادی کی گنجانیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں دریائے سندھ کا میدان، پشاور اور مردان وغیرہ کی وادی جو ہے، یہاں پہ آبادی کی گنجانیت زیادہ ہے۔ دوسرا عامل ہے بیٹا آب و ہوا۔ اگر کسی جگہ کی آب و ہوا معتدل ہے کہ نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہے، بارشیں بھی بڑی مناسب مقدار میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں فصل اگائی جا سکتی ہے، تو موسم بھی آبادی کی گنجانیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ موسم معتدل ہے، مناسب ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، تو وہاں پہ آبادی کی گنجانیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جہاں پہ موسم شدید ہوتا ہے، مطلب سردی بہت زیادہ ہے، بہت شدید سردی پڑتی ہے، یا ایسے علاقے جہاں پہ شدید گرمی پڑتی ہے، تو ایسے علاقوں میں آبادی کم ہوتی ہے۔ تو اگر ہم پاکستان کے دیکھتے ہیں، پاکستان کے شمالی پہاڑی سلسلوں میں آب و ہوا شدید ہے، جیسے سطح مرتفع بلوچستان ہے، یا صحرائی علاقے جو ہیں پاکستان کے، وہاں پہ انتہائی گرمی پڑتی ہے، تو ان علاقوں میں آبادی کی گنجانیت بھی کم ہے۔ صوبہ پنجاب کے شمالی علاقے اس میں شامل ہوتے ہیں، اور کراچی کی آب و ہوا بہر معتدل ہے، تو یہاں پہ آبادی بنسبت بہتر ہے۔ لیکن اگر ہم شمالی پنجاب کے شمالی علاقہ جات دیکھیں اور صحرائی علاقے دیکھیں، تو یہاں پہ آبادی کی گنجانیت کم ہے۔ اس کے بعد تیسرا عامل دیکھیے، معدنی وسائل۔ تو وہ علاقے جہاں قیمتی معدنیات پائی جاتی ہیں، مثلا کوئلہ ہے، لوہا ہے، تیل، گیس، یا قیمتی پتھر وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پہ کیونکہ لوگوں کے روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں، ان علاقوں کے قریب کارخانے اور فیکٹریاں زیادہ قائم ہو جاتی ہیں، اور ذرائع نقل و حمل کی سہولیات بھی میسر ہو جاتی ہیں، صنعتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اس وجہ سے ایسے علاقوں میں آبادی کی گنجانیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا آبی ذخائر۔ تو وہ علاقے جو کہ آبی ذخیروں کے پاس ہیں، قریب ہیں، جیسے کہ سمندری ساحلی علاقے، پاکستان بحیرہ عرب کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے، تو وہ ساحلی علاقے جو سمندر کے گرد ہیں، سمندر کے قریب ہیں، وہاں پہ کیونکہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں، سمندر سے انہیں کافی چیزیں ملتی ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی وہاں سے میسر آتی ہیں، تو جس کی وجہ سے ان علاقوں میں آبادی کی گنجانیت بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ علاقے جو آبی ذخائر سے دور ہوتے ہیں، جہاں پانی میسر نہیں ہوتا، پتھریلے ہوتے ہیں، خشک ہوتے ہیں، تو ان علاقوں میں آبادی کی گنجانیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پانچواں دیکھیے تجارتی اور صنعتی علاقے۔ تو جو مقامات یا علاقے تجارتی شاہراہوں پر یا ان کے آس پاس واقع ہوں، وہاں کی آبادی بھی بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ بحری اور ہوائی راستے ہیں، ان علاقوں میں تجارتی منڈیاں قائم ہو جاتی ہیں، یا بندرگاہیں ہوتی ہیں، ہوائی اڈے ہوتے ہیں، صنعتیں قائم ہوتی ہیں، لوگوں کو روزگار آسانی سے میسر آ جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ قدرتی اور فطرتی طور پر آبادی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے، تو وہاں اس وجہ سے پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا شہر بن گیا ہے، کیونکہ وہاں پر صنعتیں ہیں، اس طرح کراچی ہے، لاہور ہے، گجرانوالہ، سیالکوٹ وغیرہ، کیونکہ یہاں پہ صنعتیں زیادہ ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ آبادی بھی زیادہ ہے۔ چھٹا اور آخری جو عامل ہے، سبب ہے
جو آبادی کی گنجانیت پر اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے بیٹا سیاسی اور معاشرتی حالات۔ اگر کسی علاقے کے سیاسی حالات بڑے مستحکم ہیں، جلدی جلدی حکومتیں گرتی نہیں ہیں، حکومتیں اپنی مدت پوری کرتی ہیں، اور جو ان کی پلاننگز ہوتی ہیں وہ ان کو اپنے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرتی ہیں، تو وہاں پہ کیونکہ امن ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر آبادی کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر وہ علاقے دیکھے جائیں کہ جہاں پر سیاسی طور پر استحکام نہیں ہے، معاشرتی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، لوگوں میں سماجی تفاوت ہے، مذہبی لڑائی ہے، ہم آہنگی نہیں ہے، تو پھر ان علاقوں میں کیونکہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، سکون اور امن نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہاں پر آبادی بھی کم ہوتی ہے۔ تو بیٹا یہ وہ عوامل تھے 6 جو کہ کسی علاقے کی آبادی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان عوامل کی وجہ سے اگر یہ عوامل وہاں پہ موجود ہوں تو آبادی بڑھ جاتی ہے، یہ عوامل نہ ہوں تو آبادی وہاں پر کم ہوتی ہے۔ آئیے بیٹا ہم اب اس سوال کے بعد اپنے اگلی ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے شہری اور دیہی بنیادوں پر آبادی کی تقسیم۔ تو اگر اکنامک سروے آف پاکستان 2013-14 کے مطابق دیکھا جائے تو پاکستان کے شہری علاقوں میں تقریباً 72.50 ملین افراد آباد ہیں شہروں میں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ دیہاتوں میں آباد ہیں۔ اگر ہم یہ پیچھے چلے جائیں، یہ تھی 13-14، اگر ہم 11-12 کی رپورٹ دیکھیں اس وقت ہمارے شہروں کی آبادی 67.55 ملین تھی، اور اب ہے 72.50 ملین ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 1-2 سالوں میں ہی شہروں میں آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے، اور لوگوں کا رجحان جو ہے وہ دیہاتوں کی بجائے شہروں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سے شہری سہولتیں ہیں کہ وہاں پہ بجلی، گیس، ٹیلی فون، سڑکیں اور تعلیمی سہولیات وہاں آسانی سے میسر آ جاتی ہیں، اس وجہ سے لوگوں کا رجحان جو ہے وہ دیہاتوں کی بنسبت شہروں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور ایک بات اور بھی کہ شہروں میں لوگوں کے روزگار کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں، تعلیمی سہولیات، طبی سہولیات، یہ سب وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، ان کے دیہاتوں سے شہروں کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کے جن بڑے شہروں میں بڑی تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے ان میں تو سب سے پہلے لاہور ہے، پھر کراچی ہے، اسلام آباد ہے، فیصل آباد ہے، حیدرآباد، نواب شاہ، راولپنڈی اور گجرات وغیرہ۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کل آبادی کا تقریباً 2/3 حصہ جو ہے دیہات میں آباد ہے، اور 1/3 جو ہے وہ شہروں میں آباد ہے۔ شہروں میں سہولیات ہونے کی وجہ سے لوگوں کا نقل مکانی کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت شہروں میں آبادی کا پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے حالات بہت ناگفتہ بے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سارے مسائل شہروں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ رہائش کا ہے، روزگار کا ہے، تعلیم کا ہے، تفریح کا ہے، ٹرانسپورٹ کا ہے، رہائش کا ہے۔ تو یہ سب وہ مسائل ہیں جو آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے شہروں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ شارٹ کوشچن بھی بہت اہم ہے کہ آبادی کے بڑھنے سے شہروں میں کون سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو ان میں آپ لکھیں گے کہ رہائش کا مسئلہ، روزگار، تعلیم، تفریح، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، تو یہ تمام وہ مسائل ہیں جو آبادی کے بڑھنے سے شہروں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب ہوگا۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے یہ ایک گوشوارہ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کل آبادی 1998 میں کیا تھی، پنجاب میں کتنے فیصد لوگ رہتے تھے، سندھ میں کتنے، خیبر پختونخوا میں کتنے، بلوچستان، اسلام آباد اور فاٹا میں کتنے، اور پھر ان صوبوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ان کی دیہی اور شہری آبادی کی تقسیم بھی ظاہر کی گئی ہے۔
اس کے بعد آپ بیٹا ہماری آخری ہیڈنگ دیکھیے، وہ ہے بیٹا صنفی لحاظ سے آبادی کی تقسیم۔ تو صنفی لحاظ سے تقسیم سے مراد ہے کہ مرد اور عورت کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم، کہ پاکستان میں کتنے فیصد عورتیں ہیں اور کتنے فیصد مرد ہیں۔ اگر ہم 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق دیکھیں تو کل آبادی کا تقریباً 51% حصہ جو ہے وہ مردوں پر مشتمل ہے، اور 49% حصہ جو ہے وہ عورتوں پر مشتمل ہے۔ دیہی علاقوں سے لوگ کام کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شہروں میں مردوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے عورتوں کی بنسبت، اور دیہات وغیرہ میں، گاؤں وغیرہ میں مردوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اگر ان تمام سرگرمیوں کو دیکھا جائے تو پاکستان کے معاشی حالات کافی بہتر ہیں اور انہیں مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی لیبر فورس میں جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اس میں 86.5% مرد ہیں، جبکہ 13.5% عورتیں ہیں، اور اگر ہم اس کو مزید بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار مزید تیز ہو سکتی ہے۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو کہ آبادی کے بارے میں تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے تمام باتوں کو باغور سنا ہے اور سمجھا ہے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو ذہن نشین بھی رکھیں گے، اور خاص طور پر آبادی کی تقسیم اور گنجانیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔